وہ یہ ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اے محمد صلی اللہ، اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، تکلیف پہنچانا چاہے، بیمار ڈالنا چاہے، پریشان کرنا چاہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے سوائے کوئی ہے ہی نہیں جو آپ کو پریشانی کی مصیبت سے نکال سکے۔ اگر ہم آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں تو اس کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ہمارے ارادے، ہمارے حکم کو بدل سکے، ہمارے فعل کو بدل سکے۔ ہم اس کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، کون ہے جو نا اس کو بچا سکتا ہے ہمارے سے؟ کون ہے ہمارے مدعے مقابل ٹھہر سکتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں چیلنج کر سکتا ہے؟ کون ہے ہمارے ارادے اور اپنے حکم کو تبدیل کر سکتا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ آپ کو کوئی ضرر پہنچانا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں ہے آپ کو اس نقصان سے بچا سکے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کوئی اس سے نکال نہیں سکتا، ہاں الا ہو، آپ جو اللہ نقصان پہنچا وہی اس نکال سکتا ہے، آپ کو کوئی دوسرا نہیں۔ یہ ہے حقیقت۔ پھر اس کے بعد وہیں یرید کبھی خیرین فلا راد لفضلی، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی خیر سے نوازنا چاہے، اللہ اپنے فضل سے آپ کو نوازنا چاہے، فرمائے کہ اس کائنات میں کوئی طاقت نہیں ہے ہم آپ کو نوازنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو محروم کر سکے۔ ہم آپ کو دینا چاہ رہے ہیں لیکن کوئی آ کے آپ کو محروم نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے توحید، یہ ہے اسلام کی بنیاد، یہ ہے اصولی تعلیمات اسلام کی اصل، یہ ہے اسلام اصل میں جہاں بات مضبوط ہوگی، یہاں اللہ کی ذات کے اوپر عقیدہ مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، اسے کہتے ہیں مومن حقیقی معنوں میں۔ پھر اس کے بعد خود سورہ زمر کی آیت جو میں نے اپنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکین سے پوچھئے آپ جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکار رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو مقدس سمجھتے ہیں، کار صاحب حاجت روا سمجھتے ہیں، قل افرأیتم ما تدعون من دونہ، قل آپ پوچھئے کیا تم نے کبھی غور کیا ہے؟ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، پوچھئے ان سے کیا تم نے کبھی غور کیا ہے اس بات، اس عقیدے کے اوپر، اس نظریے کے اوپر، کیا ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے، اللہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہے، ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ، کیا کوئی ہے اللہ کے سوا جو اس مصیبت سے نکال سکے مجھے؟ ہے کوئی؟ یہ پوچھ رہے، پوچھو ذرا ان سے۔ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات من ضرہ، کیا کوئی ہے اس کائنات کے اندر اللہ کے سوا، اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے، اللہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہے، اگر اللہ مجھے موت دینا چاہے تو کیا کوئی ہے مجھے موت سے بچانے والا؟ کیا کوئی ہے اس نقصان سے بچانے والا؟ اگر اللہ زلزلہ لانا چاہے کیا کوئی ہے اس زلزلے سے بچانے والا؟ اللہ طوفان لانا چاہے کیا کوئی ہے اس طوفان سے بچانے والا؟ اگر اللہ کوئی آندھی لانا چاہے کیا کوئی ہے اسے روک سکے؟ کیا مجھے کوئی نقصان سے اگر اللہ وہ چاہ رہا ہے تو کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی ہے؟ کوئی یہ کہہ سکے ارے اللہ کیسا کرتا میں دیکھ لوں گا نا؟ کوئی ہے ایسا بولنے والا؟ کوئی ہے ایسا کرنے والا اس کائنات میں؟ نہیں۔ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات من ضرہ او ارادنی برحمت هل هن ممسکات من رحمتی، اگر اسی طرح اللہ مجھے اپنی رحمت سے نوازنا چاہے، خیر سے نوازنا چاہے، رحمتوں کی بارش کرنا چاہے اللہ مجھے اوپر، کیا کوئی ہے اللہ کی رحمت کو روکنے والا؟ ہے؟ پوچھو ان سے، پوچھو ان سے، سوال ہے یہ قرآن اللہ کا۔ قل افرأیتم، یہ سوال ہے یہ، پوچھو ان سے کیا تم نے کبھی غور کیا ہے اپنے عقیدے کے اوپر، اپنے نظریات کے اوپر، اپنے خیالات کے اوپر،
اپنے تصورات کے اوپر جو غیر اللہ سے متعلق تمہارے ذہن و دماغ میں ہے اس سے متعلق ہے کیا کوئی اللہ پوچھ رہے ہیں؟ ہے پوچھا ان سے؟ اور اس کے بعد اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے کیا؟ قل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ کافی اور کوئی نہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے قل حسبی اللہ، اللہ کافی ہے ہر معاملے میں، کوئی اور نہیں۔ علیہ یتوکل المتوکلون، ہر بھروسہ کرنے والے کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، کسی اور کے اوپر نہیں، کسی کے اوپر اعتماد اور بھروسہ نہیں۔ کیوں؟ کسی کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کی خود گارنٹی نہیں جو آپ کو گارنٹی دے رہا ہے۔ پھر جو آپ کو گارنٹی دے رہا اس کی خود گارنٹی نہیں ہے، تو پھر کیا مانے؟ کون رہنے والا ہے؟ اللہ اسی لیے فرمایا سورہ فرقان میں فَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اگر بھروسہ کرنا ہے تو ایسوں پہ بھروسہ کر۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ اس پہ کرو جو زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں۔ آؤ بھائی آؤ، میں آ رہا ہوں، کل آپ کا کام بنا دوں گا۔ بولے تو میں خود آتا ہوں کہ نہیں، کہ کل میرا خود بھروسہ نہیں تو آپ کو کیا بھروسہ دلاؤں؟ ہر آدمی کا وہی معاملہ ہے، کون کیا ہونے والا ہے، کون کدھر جانے والا ہے، کون کہاں مرنے والا ہے، سمجھ میں آیا؟ کسی کو نہیں معلوم، اس کو خود نہیں معلوم۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہی فرماتے قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والوں کو ذات کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے جو زندہ ہے، جس کو موت نہیں۔ وہ کون ہے بھائی جو زندہ ہے، جس کو کبھی بھی موت نہیں؟ وہ کون ہے آخر؟ کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی دیوی، کوئی دیوتا، کوئی ہے کیا جو زندہ جس کو کبھی موت نہیں؟ وہ صرف اللہ ہے، اس پہ بھروسہ۔ یہ بات ہے توحید کی، جڑیں اس کی۔ تو جہاں جو بات کہی گئی قل حسبی اللہ، اب آپ دیکھیں سلسلے میں مشرکین کے متعلق جو بات کہی گئی ہے جو غیر اللہ ہے۔ اب ماہ سفر سے متعلق میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ ماہ محرم اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ سورۃ توبہ میں اللہ فرمایا اللہ جس دن زمین اور آسمان کو بنایا ہے اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ سال کے 12 مہینے بنا دیے۔ سال کے 12 مہینے کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ جو زمین اور آسمان کو جس نے بنایا ہے اسی نے سال کے 12 مہینے بنا دیے۔ اب اس میں سے کوئی مہینہ کوئی برکت کا، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، سب اللہ کے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس یہ کہہ دیا گیا کہ مثال کے محرم کا مہینہ تو گزر چکا، اب سفر کا مہینہ آ گیا، اور ماہ سفر سے متعلق ہمارے پاس جاہلانہ رسومات یہ ہے کہ سفر کا جو مہینہ اور خاص طور پہ اس کے ابتدائی جو ہے 15 دن 2 ہفتے ہوتے ہیں وہ منحوس مانے جاتے ہیں، منحوس۔ اسی لیے سفر کے مہینے میں بہت سارے لوگ کوئی کاروبار شروع نہیں کرتے، شادیاں بھی نہیں کرتے، خیر اب ہو رہے ہیں، رمضان علم آ رہا ہے، ہاں کوئی کاروبار شروع نہیں کرتے، کوئی سفر پہ نہیں جاتے، بہرحال کوئی بڑے بڑے کام نہیں کرتے، بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ ہاں تو کیوں بولے تو یہ دن جو ہے خراب ہوتے ہیں سفر کے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ غلط عقیدہ ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں واضح طور پہ اس کے احکامات آئے ہیں کہ ماہ سفر سے متعلق یا کسی بھی دن کے متعلق یا کسی بھی رات کے متعلق اس کا عقیدہ یہ ہو جائے یہ منحوس ہے، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ یہ دور جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مشرکین عرب کا یہی عقیدہ تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ ولا عدوى ولا حمى ولا سفر ولا غول، آپ نے فرمایا عدوى، مشرکین عرب یہ سمجھتے تھے کوئی بیمار ہو گیا تو اس کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی، لہذا اس کو الگ تھلگ چھوڑ دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے اس میں۔ پھر اس کے بعد بولا حامہ، فرمایا حامہ کوئی چیز نہیں ہے، حامہ کے معنی ایک ایسا پرندہ ہے جو ہمارے یہاں جسے الو کہتے ہیں، الو جو ہوتا ہے نا اسی قسم کا پرندہ ہے، اسے منحوس سمجھتے تھے وہ لوگ۔
تو فرمایا کہ اسی کوئی حقیقت نہیں ہے. فرمایا اس کے بعد ولا سفرا، اور ماہ سفر کے متعلق سمجھتے تھے یہ مہینہ بالکل خلاش بنا، صفر کا منحوس ہے، کوئی کام نہیں کرنا. ولا غول، اور غول سے متعلق یہ ہے کہ تاریخ اور احادیث کی کتابوں کے اندر جنگل کے بیابانی کے اندر جو ہے نا یہ لوگ جب سفر کو کرتے تجارت کے لیے، کوئی جنگل میں کوئی ایسا رات ہو جاتی وہاں پہ ٹھہرنا چاہتے تو وہاں پہ ان کا تصور یہ تھا کہ یہاں پہ جنگل کا جن ہے اور اس جن کا نام تھا غول، اور وہاں پہ رات کو خیام کرنا چاہتے تو ایک لکیر کھینچ دیتے اور وہاں پہ کہتے کہ اے جنگل اور وادی کے جن، ہم تیری پناہ میں آ چکے ہیں لہذا تمہاری حفاظت کر، یہ کہہ کے وہاں پہ پڑاؤ ڈالتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب مشرکان عقیدے ہیں، غیر اللہ کے ہیں جی، ولا عدوا ولا حامہ ولا سفرا ولا غول. اور اس سلسلے میں بہت ساری احادیث آپ کے سامنے آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، خاص طور پہ یہ منتر، یہ جادو، یہ تعویذ، یہ گنڈے، یہ فلاں فلاں کے متعلق ساری باتیں میں لاؤں گا آپ کو انشاءاللہ اختصار کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرخا والتمیمۃ والتولا شرک. تین باتیں اس میں. ان الرقا، رخا کے معنی منتر پڑھنا، منتر جو پڑھتے ہیں نا، پڑھ کے پھونکنا کرنا کچھ بھی، یہ پڑھے تو وہ ہوتا، یہ پڑھے اسے کہتے ہیں رقا. ان الرقا والتمیمۃ، تمیمہ کے معنی شرک، تعویذ. اور تیولا کے معنی یہ کوڑیاں گجگے پیچھے جو آتے ہیں نا اسے کہتے ہیں تیولا. اس کو لٹکانا، گلے میں ڈالنا، پڑھ کے پھونکنا، پھکوا لینا، اس سے سمجھنا کہ اس سے شفا ہوگی، اس سے بیماری سے بچیں گے، اس سے مصیبتوں سے بچیں گے، ایسا سمجھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرقا والتمیمۃ والتولا شرک، یہ شرک ہے، کیونکہ اس سے انسان کا عقیدہ، انسان کا توکل اللہ سے ہٹ کے ان چیزوں پہ آ جاتا ہے. اگر بیمار ہے، اگر جا کے کہیں منتر پڑھا لیا، اگر اچھا ہو گیا تو اس کا عقیدہ کہاں جاتا؟ اب وہاں پہ جاتا منتر پڑھے سوال، ارے انہیں پڑھ کے پھونکنے سے میں اچھا ہوں. وہ تمیمہ تھا، تعویذ لٹکا لیا. پہلے کچھ بیمار ہو رہا تھا، صحت خراب ہو رہی تھی، کچھ پریشان تھا، تعویذ ڈالنے کے بعد اچھا ہو گیا، صحت مند ہو گیا. اب اس کا دماغ کہاں جاتا؟ ارے جب سے میں تعویذ بناؤں بھائی میں بیمار نہیں ہو رہا ہوں. اس کا عقیدہ، اس کا توکل اللہ کی ذات سے ہٹ کے وہ دھاگے اور کاغذ پہ آ گیا. شرکن اتولا. اور اسی طرح کوئی کوڑیاں لٹکاتے ہیں، آپ کوئی کوڑی گجگے فلاں فلاں یہ جو لٹکاتے ہیں، اور اس کے متعلق فرمائے بھی شرک ہے. گھروں میں لٹکاتے ہیں کوڑیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شرکن. یہ قبیل سن لیجیے اس میں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق بشیء اکل الیہ، کوئی بھی چیز اپنے گلے میں کوئی اگر لٹکا رہا ہے اور اس سے متعلق اس کا عقیدہ ہے کہ ایسا لٹکانے سے میں بلاؤں سے بچتا ہوں، مصیبتوں سے بچتا ہوں، ایسا سمجھ کے وہ لٹکا رہا کوئی بھی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق بشیء اکل الیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کے حوالے کر دیتا اس کو. ایک ہے. دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق فقد اشرکا، من علق فقد اشرکا، جس نے کوئی چیز اپنے گلے میں لٹکا لی اور اس کے اوپر کوئی اعتماد کیا کہ ایسا کرنے سے میں حادثات سے بچ جاؤں گا، مصیبتوں سے بچ جاؤں گا، پریشانیوں سے بچ جاؤں گا، یہ عقیدے کے تحت کوئی چیز لٹکا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق فقد اشرکا، بس اس نے شرک کیا. اسی لیے قرآن میں آپ سورہ نساء کی آیتیں پڑھی ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت کرو، کسی بھی چیز کو شریک نہیں کرنا. بت پرستی شرک ہے، بت کو کھڑا کیے آپ، اسی طرح آپ کسی بھی شے کو اللہ کے ساتھ ملائیں گے. اسی لیے وہاں جو بات فرمائی گئی بت پرستی کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، شے کہتے ہیں معمولی چیز کو. اگر تمہارا عقیدہ کسی معمولی چیز کے اوپر بھی آ گیا تو تم نے شرک کیا. ایک معمولی سی مثال دے رہے، قافلہ جا رہا تھا،
اور وہاں پہ بہت بڑی جو ہے نا ایک مندر تھی وہ زمانے میں، اور وہ راستے سے جو لوگ جا رہے تھے وہاں پہ اس کے جناب میں کچھ نہ کچھ چڑھا کے جانا پڑتا۔ جب وہ جا رہا تھا تو اس نے کہا بھائی کوئی چیز یہاں پہ چڑھاؤ، نذرانہ۔ لگا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو میں کیا چڑھاؤں؟ تو وہاں کے پجاری کہا کہ میں تم ایک آدھ مچھی پکڑ کے اس کے نام پہ مار دے۔ تو مچھی پڑ کر مار دیا۔ اللہ کے نبی سے متعلق فرمایا کہ دیکھیے ایک مچھی کی وجہ سے دوزخ میں چلا گیا، کیونکہ غیر اللہ کے نام پہ مچھی کو مار دیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ من حلق بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ دیکھیے یہ شرک یہاں کیا ہوتا؟ عقیدہ ہے اصل میں، عقیدہ توحید، وہ جو ہے ہر لمحہ ہر آن 24 گھنٹے دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان والے کا ربط رہنا چاہیے ہمیشہ، جب تک انہیں شعور میں ہے، صبح سے اٹھا جب تک نیند نہیں آئی، ہوش کی حالت میں ہے، اس کا ذہن اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اس سے کہتے ہیں توحید۔ اسی لیے اس کی مشق کروائی گئی آپ کو سورہ فاتحہ کے اندر بار بار، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ فال کھولنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتا عرافا فسألہ فصدقہ بما قال لم تقبل صلاة 40 یوما۔ اگر کوئی تو آدمی کسی فال کھولنے والے کے پاس، کسی جوتشی کے پاس، کسی کاہن کے پاس چلا جائے اور اس کی باتوں کو سچ جانے جو بات بول رہا ہے، فال کھلاتے ہیں نا لوگ، جوتشیوں کے پاس جاتے ہیں، آج تو ٹی وی پہ بھی آ رہا، تمہاری آپ کی پوری جنم پتریکا بتا دے رہے ہیں، کون سا دن تمہارے لیے اچھا ہے، تم کیا کرنا ہے، اور کیجیے آپ کیا لٹکانا ہے تم کو گلے میں۔ آپ تو ٹی وی پہ بھی آ رہا، تعویذ ٹی وی پہ بک رہے ہیں اب تو، سمجھے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے آ گئے تعویذ۔ کیا لٹکا لینا ہے آپ کو، کون سی مصیبت سے بچنا ہے آپ کو، کون سی پریشانی سے بچنا ہے، کون سا دن آپ کے لیے برا آنے والا ہے، وہ جوتشی بیٹھا ہے اب آزاد سے لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ ٹیکنالوجی ان کی لیپ ٹاپ میں آ گئی۔ سنیں آپ، تو یہاں جو بات فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فال من اتا عرافا فسألہ فصدقہ بما قال لم تقبل صلاة 40 یوما او لیلا۔ اگر کوئی آدمی کسی فال کھولنے والے کے پاس، کسی جوتشی کے پاس، یا کوئی ایسے لوگوں کے پاس، چلو بھائی نے فیوچر کا حال جاننے والا ہے، جا کے اس سے کچھ پوچھ رہا ہے اور اس کو سچ مان رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 40 دن کی اس کی عبادت قبول نہیں ہونے والی ہے۔ نہیں کیا خالی جا کے ہاتھ بتائے تو آپ جا کے خالی پوچھے کیا ہے بھائی میرا فیوچر کیا ہونے والا ہے، پوچھے تو 40 دن کی عبادت گئی۔ یعنی یہ جو شرک کا نشہ ہے 40 دن اس کے اوپر چھایا ہوا رہتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں آ گیا کہ نشے کی حالت میں تو نماز کے قریب مت جاؤ جب تک نشہ نہ اتر جائے، نماز عبادت نہیں پڑھنا کیونکہ نشے کا اثر ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ شرک کا اثر ہے، 40 دن تک تمہاری عبادت غارت ہے۔ من اتا عرافا 40 دن۔ پھر مشرکین عرب کے یہاں فال کھولنے کا ایک طریقہ تھا جس کو قرآن میں بتایا گیا ہے سورہ مائدہ میں۔ وہ کیا ہے، بت کے پاس جو بڑا بت تھا حبل مکے میں کعبے میں، اس کے یہاں ایک ترکش تھا، اس میں جو ہے نا تیر رکھے تھے، 3 تیر اس کے ڈبے میں رکھے ہوئے رہتے تھے ترکش میں، اور ایک کے اوپر لکھا ہوا رہتا تھا امرانی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، اور دوسری تیر کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا نہانی ربی، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، اور ایک تیر خالی ہوتا۔ اور جب وہ لوگ کوئی کام کرنا چاہتے، اہم کام یا تجارت، شادی بیاہ جو بھی بڑا ہوتا، اور وہاں جاتے اور جا کے وہ تیر نکالتے، اور وہ تیر نکالنے کے بعد اگر اس کو کوئی تیر نکل آتا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، تو سمجھتے کہ اب یہ کام مجھے کرنا ہے۔ یا پھر
دوسرا تیر نکل آتا کہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے تو مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، تو پھر کیا کرتے؟ پھر تیر نکالتے، پھر کبھی خالی آ جاتا، پھر کبھی نکالتے. تو بہرحال اس طریقے سے 3 دفعے کرنے کے بعد جو تیر ان کے ہاتھ کو لگ جاتا اس کے اوپر عمل کرتے. یہ ہے فعل، اور اس کو قرآن نے شرک کہا. آپ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، حرمہ سے آیت شروع ہوتی ہے، حرمت علیکم المیتۃ سے، اور یہاں پہ یہ بات کہی ہے وَأَن تَخْتَصِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تیر اور پھانسوں کے ذریعے سے تم اپنے قسمت کے حال معلوم کر رہے ہو. یہ شرک ہے. اور اس کو آگے چل کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اے مسلمانوں، یہ شراب، یہ جوا اور یہ بت پرستی اور یہ فال کھولنے کے جتنے بھی طریقے ہیں یہ سب گندے اعمال ہیں اور شیطان کے ہیں، لہذا تم اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پاؤ. یہ اب آئیے ہم شگون بد. شگون بد، شگون بد سے مراد کسی سے کوئی آپ کسی سے کوئی بدگمانی میں مبتلا ہونا، غلط تعویل نکالنا، اور اسے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے قرآن اور حدیث میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شگون بد کیا ہے، اسی لیے فرمایا کہ الطیرۃ شرک. حدیث میں الطیرۃ شرک، طیرہ کے معنی شگون بد لینا، اور کسی سے شگون بد لینا یہ شرک ہے. طیرہ شگون بد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی آدمی کسی سفر پہ جا رہا، کوئی گھر سے کاروبار پہ جا رہا، فلاں ہو رہا ہے، تو آدمی اپنے گھر سے نکل گیا، راستے میں جاتے جاتے کوئی بلی آ گئی، کوا دیکھ لیا تو انہیں سمجھا کہ بلی آ رہے گا، کام بگڑنے والا ہے، گھر کو چلو کل جائیں گے. ایسا سمجھ کے اگر اپنے کام کو چھوڑ کے پھر واپس گھر کو آ رہا، کہ ایسے اپنے خیال میں یہ سمجھ لیا کہ اب میرے لیے برا وقت ہے، یہ بری چیز دکھ گئی میرے لیے، یہ کام چھوڑ کے گھر کو اگر واپس آ گیا، اسے کہتے ہیں عربی زبان میں الطیرہ شگون بد. اور جس نے ایسا سمجھا اس نے شرک کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسا وہم آ جائے تمہارے ذہن میں، کوئی ایسا وہم آ جائے تمہارے ذہن میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے اللہم لا یاتی الحسنات الا انت ولا یذهب السیئات الا انت لا حول ولا قوت الا باللہ. اے اللہ اچھائیوں کو نہیں لاتا مگر تو، تیرے حکم سے آتی ہے. اے اللہ کوئی برا، کوئی نقصان نہیں ہوتا یا کوئی نقصان تو کوئی نہیں بچاتا مگر تو. یہ ہے شگون بد. شگون بد کیا ہے؟ کسی کے چہرے سے متعلق کوئی تصور لینا. صبح صبح نکل جا رہے ہیں آپ، پورا کام آپ کا 100% بننے والا ہے، صبح صبح نکل جا رہے ہیں آپ، کام بننے والا ہے. اب نکل کوئی صبح مل گیا، بھائی کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، خیریت، اس سے بھی پوچھنا نکلے گا، لیکن جانے کے بعد کام بگڑ گیا. حالانکہ 100% وہ کام بننے والا تھا مگر انہیں مل گیا. پھر وہ کام گھر کو آ گیا تو گھر میں بیگم صاحب بولے کیا بھائی آپ گئے تھے، کام ہوگا؟ نہیں ہوا. ارے تو ہونے والا تھا نا پورا. نہیں ہوا. بیگم کیا بات ہے؟ کیوں کوئی ملے تھے کیا راستے میں؟ کوئی منحوس شکل تو نہیں دیکھتے آپ؟ ارے صحیح بولے بیگم، ملا تھا انہیں. اب اس کا چہرہ جو ہے نا ہائی لائٹ کرتا، زومنگ کرتے رہتا، منحوس، یہ زومنگ ہوتے رہتی ہے چہرہ اس کا. ایسا سمجھنا الطیرۃ شرک، یہ شرک ہے. کسی کا چہرے کے متعلق بدگمانی لینا کیوں شرک ہے؟ اسی لیے ہے اللہ قرآن میں فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ارے اللہ کا بنایا ہوا چہرہ ہے اس کا ہے اللہ کا بنایا ہوا ہے. وہاں پہ تم ریمارک تمہارا، ہماری کاریگری میں، ہماری ٹیکنالوجی میں ریمارک ہو. اسی لیے شرک. اور کیجیے آپ، یہ وہم ہے، وہم پرستی، اوہام پرستی. شرک کی بنیاد وہم پرستی ہے. اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کوئی مصیبت تم کو نہیں بن سکتی مگر ایک اللہ نے تمہارے لیے وہ چیز پہلے اس کا قانون بنا دیا. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا
ہوا مولانا، آپ اعلان کر دیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مصیبت کوئی پریشانی ہم کو نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ اللہ نے ہماری تقدیر بنا دی، قانون بنا دیا اس کا۔ سورہ حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا ما اصابک من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرہ ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کوئی مصیبت کوئی پریشانی جو تم کو نہیں پہنچتی آتی ہے، یا زمین میں کوئی طوفان یا زلزلے آتے ہیں، یا تمہارے اپنے نفس کے اندر کوئی بیماریاں کوئی پریشانی آتے ہیں، اللہ فرمایا کہ تمہاری پیدائش سے ہزاروں سال پہلے ہم نے تمہاری تقدیر لکھ دی ہے، کیا ہونے والا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے۔ اس کے بعد فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اب اس کے بعد اللہ فرمایا جب اللہ کا قانون بن چکا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو چیز تمہارے ہاتھوں میں آ گئی اور ہاتھ سے نکل گئی تو افسوس مت کرو تم، کیونکہ یہ قانون بن چکا ہے، آ کے نکل جانے کا قانون بنا ہے پہلے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، کوئی بڑی پراپرٹی نکل گئی آپ جناب علی آج کے دور کے اندر جب چل رہے تھے کاروبار، اس کے اندر آپ نے 1000 روپے گز بیچ دی اور آج وہ 50,000 روپے گز ہے، تو آپ خامہ خواہ کے پریشان ہے کریں۔ ارے میں احتیاط رکھتا تو کیا ہوتا تھا بھائی؟ اللہ بولے کہ افسوس مت کر، جو آئی نکل گئی ہاتھ سے، ایک تو نکل گئی وہ نقصان ہوا، مال کا نقصان۔ اب جان کا نقصان یہ ہے کہ افسوس کر کے گھل رہا کام کھا کے، مال کا نقصان تو ہو گیا، اب افسوس کر کے گھل جا رہا اندر، باڈی کے پارٹ پورے خراب ہو جا رہے اندر۔ یہ کیوں؟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا مَا آتَاكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ تم کو دیا ہے، نوازا ہے، اس کے اوپر اطراء مت، اکڑ مت کرو۔ جو چیز دی گئی وہ کبھی بھی جا سکتی تم کو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب ماہ سفر سے متعلق ہمارے پاس جو تصورات ہیں، اب میں اس کی طرف آؤں، کیا ہے 13 تیجی کا دن، یہ آج کا جو دن ہوتا تو 14 ہو گئے، صبح میں تھی کل، تو 13 تیجی کا عقیدہ کیا ہے؟ نہیں آپ تو الحمدللہ امام وغیرہ کم ہو جا رہے ہیں، تو پھر بھی سلم ایریوں میں ہے یہ ادھر ادھر آج بھی صبح فجر کی نماز سے پہلے الگ صبح کچھ لوگ آواز دیتے ہوئے آتے ہیں فقیر آپ کے پاس 13 تیجی نکالو۔ یہ کیا ہے 13 تیجی؟ یعنی اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے، جو عقیدہ ہے، جو تصور ہے کہ رات کو سوتے وقت کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے سرانے کے اوپر کچھ تیل، ماش کی دال، تور کی دال، وہ دال، یہ دال، انڈے، کچھ مرغی کالی والی رکھ کے جو ہے اور بھی چیزیں رکھ کے سو جاتے ہیں رات بھر، پھر صبح فجر سے پہلے وہ پکارتے آئے تو اس کو دے دیتے صبح۔ تو کیوں اس کے پیچھے اس کا انٹینشن کیا ہے بولے تو کہ میری باڈی کے اندر جتنی بھی پریشانیاں، جتنی بھی مصیبتیں تھے، وہ سرانے رکھ کے سو گئے تو پورے اس کے اندر ٹرانسفر ہو گئے، پورے اس کے اندر ٹرانسفر ہو گئے۔ اب صبح میں اس کو آپ دے دینا ہے، پورے بیماریاں، پورے بلائیں اس کو دینا ہے۔ کامن سینس ذرا غور کیجیے، عقل سلیمہ جسے کہتے کامن سینس۔ آپ کی بلائیں، آپ کی پریشانیاں پورے وہ آئٹموں میں چلے گئے، اور وہ جو لے کے جا کے تل کے بھون کے کھا رہی، انہیں موٹی ہو رہی ہے، آپ دبلے ہو رہے، انہیں بیمار ہو جانا نا جی نہیں، آپ کے پریشانیاں اس کو آنا۔ جب ٹرانسفر ہو گئے بولے تو ٹرانسفر کے معنی کیا ہے؟ بیماریاں ٹرانسفر ہو گئے تو انہیں بیمار ہونا، انہیں مر جانا، الٹا معاملہ ہے، انہیں کھا کے چکنا ہو رہا اور آپ بھول جا رہے الٹا ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ بے بنیاد باتیں ہیں، اور بے بنیاد چیز کے اوپر عقیدہ رکھنا ہی شرک ہے۔ یاد رکھیے آپ، جس کی کوئی بنیاد نہیں، جس کی کوئی اصل نہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کے اوپر عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ اسی لیے قرآن میں یہ بات فرمائی گئی ہے، ما تعبدون من دون اللہ اسماء سمیتم انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوی الانفس۔ سورہ نجم میں، سورہ یوسف میں، سورہ ہود میں آیت آئی ہے، 3 مقامات پہ
اور فرمایا یہ کیا ہے تم اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکار رہے ہیں؟ کوئی حقیقت تھوڑا یہ ان کی کچھ بھی نہیں ہے کہ تم اور تمہارے باپ نام رکھ کے چلے گئے، اس میں حقیقت نہیں ہوتی، یہ نام ہے، خالی نام ہے۔ اٹے کا جہاز بنا لیا، ہوائی جہاز تو جہاز بن جاتا، کاغذ کا پھول بنا تو پھول ہو جاتا، نہیں، بے حقیقت چیز کو حقیقت کا نام رکھ لیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی ان کے لیے دلیل نہیں اتاری، کوئی لاجک نہیں ہے۔ یتبعون الا الظن، اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف گمان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وَإِنْهُمْ يَخْرُجُونَ إِلَّا يَخْرُصُونَ، سورہ یوسف میں فرمایا اٹکل بچو کی باتیں ہیں، وہ ایسا ہوا، یہ ایسا ہوا، وہاں دیکھا، یہاں دیکھا، فلاں فلاں۔ اب آخری چہارشنبہ آتا، اس کے اندر انگوٹھیاں بکتے، آخری چہارشنبے کو وہ بھی کم ہو گیا، معلومات ہو رہے لوگوں کو، انگوٹھیاں محمدی چھلا، سلیمانی چھلا، خواجہ کا چھلا، اس کا چھلا، کیا ہے یہ چھلے پہنے تو مصیبت نہیں آتی، ڈیرے لگا کے بیچتے تھے پہلے، اب کم ہو گیا ہے، اب وہ چھلے خریدو پہنو، بیچ رہے ہو نا، اور شام میں چھلے بچ گئے تو بیچارہ پریشان ہے، میں بھی کیا بھائی بول کے خوش ہونا چاہیے، پورے برکتہ میرے پاس رہ گئے یارو بول کے، پریشان کہیں کو ہو رہا ہے نہیں، اتنے مصیبتوں کو دور کرنے والے بیچنے نکلا، شام میں بچ گیا تو یارو کھانا کھا کے تول دینا پڑتا، سمجھا، الٹا قصہ ہو گیا، ارے تیرے کو تو خوشی منانا چاہیے، پورے برکت میرے پاس ہی رہ گئی، کیا ہے، کب تک بیوقوفی کی بناتے رہیں گے آپ؟ ہاں کیا ہے یہ عقائد ہمارے پاس چلتے آ رہے ہیں، اور کیجیے آپ گھروں کے اندر آپ دیکھیں ہوں گے کہ لیموا لٹکے ہوئے، کہ ناریاں لٹکے ہوئے، تو فلاں لٹکے ہوئے، بعض دکانوں کے اندر دیکھیں ہوں گے آپ گھروں کے بابو داخلہ کے اوپر ایک کانٹی لکڑی لگاتے، کانٹی بھری ہوئی لکڑی رہتی، وہ اس کے اوپر لیمواؤں پر کانٹی بھری ہوئی رہتی، بولے یہ کیا ہے؟ بولے شیطان آ کے زخمی ہو جاتا کرتے، شیطان اور زخمی، کمال ہے، کتنے لوگوں کو انہوں نے اتار دیا موت کے گھاٹ، آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، انہیں زخمی ہو جاتا، سمجھ میں آ رہا۔ پھر یہ ہمارے پاس یہ لیمبو، آپ کوئی گاڑی خرید کے لائے، ٹیکنالوجی جاپان کی ہے، جرمن کی ہے، انڈین دیکھو آپ پوری گاڑی خرید کے لائے کہ کیا کم ہے گیا اس میں، پوری لائے، ڈوری لائے، کچھ لائے، نیمبو، مرچا، کوڑیاں، بھلاویں بن کے نکلا اسٹوڈنٹ دیکھے، ارے یہ کیا ہے؟ نہ یہ کمی تھی بولے اس میں ٹیکنالوجی۔ عاملوں کے پاس یہی ہے پورا، ہلدی، کمکم، لیمبو، فلاں، کوڑیاں، پھیڑیاں، سمجھ میں آ رہا، یہ شوب لگا لے کے انہیں جنات کے حاضرات لگا رہے۔ آج کی سائنسی ٹیکنالوجی کے اندر ہمارا جو نکلا ہوا ہے، یہ عاملوں کا جناب عالی سافٹ ویئر ہے، یہ عاملوں کا سافٹ ویئر کیا ہے؟ بھلاوے، لیمبوا، کوڑی، مرچی، کمکم، سمجھ میں آ رہے، یہ ان کا سافٹ ویئر ہے، سمجھے، یہ ان کے جناب ہارڈ انجینئر ہے، یہ سافٹ ویئر انجینئر یہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ تصور ہے، آج بھی دیکھے ہوں گے آپ، کیا ہے، آج بھی پرانے لوگوں کے پاس یہ ہے، گھر کے اندر کوا پکارا بیٹھ کے، تو پرانے جو لوگ ہیں اور بھی نانی دادی ہے، ارے کوئی آ رہے مہمان بولتے ہو، کوا پکارا تو عقیدہ وہ ہے، سمجھے آپ، لہذا ہکا لو اس کو، کوے کو ہکا لو، کچھ یہ بولتے ہیں کچھ آنکھ میں پھرکی ہے تو بولتے کہ کوئی دوست میرا ملنے والا ہے، ایسے عقیدے ہیں۔ اسی طرح کوئی یہ کہتے سمجھتے ہیں کہ گھر پہ آ کے کوئی الو پکارا تو بولے کوئی جاتا آج ہے، خرابی کوئی کم ہوتا، الو کے متعلق یہ عقیدہ ہے، حالانکہ الو امریکہ کا قومی پرندہ ہے اور ہم بیوقوفوں کے بعد موت کا پرندہ ہے۔ جو قوم سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھی ہوئی ہے وہ قومی پرندہ بنائی اور ہم اس کو موت کا پرندہ سمجھ رہے ہیں، کمال ہے۔ پھر اس کے بعد بولتے ہتھیلی کھجاری تو بول کچھ مال آنے والا ہے، پھر اس کے بعد سمجھتے بیگم کو پیٹ کھجاری مت نکلو گھر کے باہر، حالات خراب ہونے والے، کیا ہے یہ عقیدے ہے، توہم، اوہام، خرافات، یہ سارے عاملوں کا مسئلہ ہے، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کسی کو یہ طاقت نہیں دی ہے، ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم ہے، کسی کے اندر نفع اور نقصان کی تاثیر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ
فرماتے ہیں کہ بندہ مجھے تکلیف دیتا ہے، اللہ کو بندہ تکلیف دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بندہ اللہ کو کیسا تکلیف دیں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسب الدہر، بندہ اللہ کو تکلیف اسی لیے دیتا ہے کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بولتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں وانا الدہر، زمانہ میں خود ہوں، بیدی الامر، اور میرے حکم سے اقلب اللیل والنہار، یہ رات اور دن میرے حکم سے آ رہے ہیں، وقت کو میں بنا رہا ہوں۔ میرے حکم کو برا بولنا اللہ کو برا بولنا ہے، اللہ کو برا بولنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، يدخلون الجنة 70,000 بغیر حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وهم على ربهم يتوکلون۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کے 70,000 سے زیادہ لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ کون ہیں؟ جو کبھی کوئی منتر انتر نہیں کرے، لا یسترخون، کوئی منتر انتر کے چکر میں نہیں گئے، اور پھر ولا یتطیرون، اور کبھی کسی مقام، کسی جگہ، کسی شخصیت کو منحوس نہیں سمجھے، وہم علی ربہم یتوکلون، اور ہمیشہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے رہے، یہ لوگ بغیر حساب کے جائیں گے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے حالات؟ کہیں بھی اس کا جسم ٹٹولو تو کہیں گلے میں لٹکی ہوئی ہے، کہیں ہاتھ پہ لٹکی ہوئی ہے، کہیں کمر پہ لٹکی ہوئی ہے، کہیں پیر میں لٹکی ہوئی ہے، کہیں انگوٹھیوں میں لٹکی ہوئی ہے۔ کیا ہے یہ سب؟ انگوٹھیوں کی ایجاد آئی کہاں سے؟ یہ سب کے پوری پرشین سے آئی، تو ہے کوئی تصور نہیں انگوٹھی کا، تو ادھر سے سب سے پہلی انگوٹھی بنانے والے وہ کون تھے؟ فیروز ابو لولو کے نام سے انگوٹھی بنی۔ فیروز ابو لولو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا، اور یہ مجوسیوں کا ہیرو تھا، اور اس کو رستم زماں کہے، اور آج بھی پرشین کے اندر اس کو بابا شگا کے نام سے اس کی عید بنائی جاتی ہے، اور اس کے نام سے انہوں نے انگوٹھی بنا کے، نگینے بنا کے بیچے، ہمارے ہیرو کا نام ہے۔ اور آج فیروز بول کے پہن رہا مسلمان، عمر کے قاتل کا نام مسلمان کی انگوٹھی میں ہے۔ یہ سب چکراں کدھر کے ہے؟ کوئی صحابہ کے پاس کوئی انگوٹھیاں نہیں تھے، کوئی صحابی کے پاس انگوٹھی نہیں تھی، یہ سب ادھر سے لا کے پہنا دیا ہمارے کو، ہم کو گچھیوں میں ڈال دیے، وہ کرے تو یہ کرے تو وہ کرے تو یہ کرے تو، کہیں سایوں سے ڈرا دیے، کہیں جناب ان سے ڈرا دیے، کہیں مردوں سے ڈرا دیے، کہیں سکھوں سے ڈرا دیے، وہ کھنلے کا مدعا ہے، وہ فورستان ہے، وہ فلاں ہے، وہ مسان گٹی ہے، یہ گٹی ہے، وہ گٹی ہے۔ عجیب حال ہے، ڈر گیا انہیں۔ اور ویسے تو ہم کو بچپن سے ڈرا کے رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے دادی نانی رات میں چھوٹا بچہ تھا 1.5-2 سال کا، رو رہا تھا، سو نہیں، نیند نہیں آ رہی تھی، دادی بولے وہ دیکھ وہاں سے دیکھ رہا، دیکھ بڈھا آگے پکڑ لے کے گئے، وہ دیکھ بڑی بڑی آنکھیں ہیں، دیکھ سو جا۔ گیا بیٹا، وہیں گیا، وہیں مر گیا۔ ہم نے اس کی طاقت اور قوت کو آپ غیب سے ڈرا کے مار دیے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جو ڈر بچپن میں بیٹھ گیا اور بڑا ہو کے ڈر رہا، اب انہیں اب بڑا ہو کے ڈرا تو اس کا فائدہ عاملہ اٹھا رہے۔ قبرستان سے ادھر سے گزر گئے، کیا ہوا؟ ارے بھائی پہلے ہی بولے وہ قبرستان میں بہت بڑی علامت ہے، ادھر سے نہیں جانا، بولے تو کیوں گئے آپ؟ انہیں بھائی ہو بھائی سنا تھا بھائی یہاں پہ گڑبڑ ہے، بولا بھائی پہلوان آدمی میرے کو کیا کر سکتے؟ میں گیا، لیکن ہوا کیا؟ غب بول کے پتا ہوتا کھڑکڑایا، غب بول کے جناب عالی اس کی گاڑی آف ہو گئی۔ اب گاڑی آف ہو گئی تو جناب اب چیخ مار رہا نکالنے کے لیے، اب چیخ مار رہا تو گاڑی گیئر میں ہے، چیخ مارا تو گاڑی بھاگ جا رہی، اسٹارٹ نہیں ہوئی۔ ارے پکڑ لیا، بولے پکڑ لیا، پھر کیسا کی اسٹارٹ ہو گئی، بیٹھ گئے۔ اب بیٹھ گئے تو دبا کے ایکسیلیٹر دے رہے ہیں آپ، اب کہاں سے گے؟ فرسٹ گیئر سیکنڈ گیئر میں بھاگتی گاڑی تو نہیں بھاگی، پیٹرول ختم ہو گیا، گاڑی آپ کے وہیں ہو گئی، گر گئی، اور ان کو ہیبت تاری ہو گئی، پسینے آ گئے، گاڑی چھوڑ کے جو بھاگے گھر کو تو پورے باڈی کے اندر سے پانی نکل گیا تھا، زبان پھول گئی تھی، ایسی لٹک گئی تھی، اور ظاہر ہے کہ بی پی ہائی ہو گیا، سانس پھول رہی ہے، ظاہر ہے کہ فزیکل میڈیکل کے حساب سے۔ اب گھر میں جاتے بولے کہاں سے ہے؟ ادھر سے فلاں فلاں، بلاؤ حضرت کو، بلاؤ کہ انہوں نے ظاہر ہے کہ اب تو مل گیا کسٹمر۔ نو انویسٹمنٹ، سمجھ میں آ رہا؟ نو انویسٹمنٹ وداؤٹ لاس اونلی پروفٹ کاروبار، نو انویسٹمنٹ وداؤٹ لاس اونلی پروفٹ کاروبار۔ آگے کیا بولا؟ کتنے خود بولا ہمارے محلے والوں کو ادھر سے نہیں جانا، بہت بڑا ہے، کیا کرنا آپ کچھ کرو۔
تو فی الحال لائے کچھ پڑھ کے دیے، پانی وانی پلا دیے، کر دیے، ذرا ہوش ہی آ جائے۔ ارے جب میڈیکل حساب سے انہیں آ گیا ہے، پسینے باڈی پانی میں پانی نکل گئی، پانی پلانے کے بعد وہ رائٹ ہوئی گا نا، حضرت پڑھ کے دیے تھے، اچھا ہو گیا۔ اب پھر اس کے بعد ذرا نارمل ہونے کے بعد بلا کے الگ بولے دیکھو بہت خطرناک معاملہ ہے، بہت خطرناک جو ہونا چڑھا ہوا ان کے اوپر، اور اتنا خطرناک ہے کہ ان کو جان بچانے کے لیے میری جان کو خطرے میں ڈالنا پڑتا، لہذا اتنے دن کا کورس ہے، 40 دن 60 دن کا، وہ کالے بکرے ہونا، مردے ہونا، فلاں ہونا، یہ تعویذہ رکھو، یہ رکھو، وہ رکھو، بہرحال تعویذہ دے دے کے کر کے جناب عالی پورا اپنا سافٹ ویئر اس کو پنا دیا، سمجھ میں آ رہا، اور گھر میں بیٹھ کے ریموٹ ڈالا، میرے ہی کنٹرول میں ہے، یہ تعویذہ ان کے ساتھ چلا ہے پورے، اپنے چپا لگا دیا، اپنے نوریاں لگا دیا، دیکھ رہا کیسے ہے، نہیں حضرت آپ سے جب کا ہے سب صحیح چل رہا، وہی بول رہا ہوں، اب گراہک بن گیا، یہ تو دندے ہے، یہ شرک ہے، تباہ کر رہے اپنے کو لوگ، اپن سمجھ رہے نہیں، اور ہم آج مسلمان کے عورتاں سلطان شاہی مہتر واڑی میں مہتر جو نا منتر پڑھ کے دے رہا، وہاں برخے والے لائن لگا کے کھڑے ہوئے، مشیر آباد بھولک پور میں مہتر کا لال گھر ہے اور انہیں منتر پڑھ رہا، وہاں مسلمانوں کے عورتیں کھڑے ہوئے جا کے، یہ اللہ اس کے رسول کو ماننے والے، توحید کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے، اللہ کو قادر مطلق ماننے والے، اللہ کے حکم سے پتہ نہیں ہلتا جس کا عقیدہ ہے، آج جناب عالی مہتر سے علاج کروا رہا، مہتر سے پڑھوا رہا ہے، مسلمان کہاں ہے آپ؟ سوچو یہ اصلاح ہونا نا، پہلے کیا ہو رہا، لڑائی جھگڑے، گمان کی پیروی، حقیقت نہیں، بہت ضروری ہے میرے بھائی، ایمان کو بچائیے آپ، آج دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کتنی جا رہے آگے نکل رہی اور ہم پیچھے جا رہے ہیں، الٹا جا رہے ہم، اسلام نکالا 1400 سال پہلے آ کے، ان خرافات سے نکالا، یہ تمام بے حقیقت چیزیں ہیں، لیکن آج ہم بے حقیقت چیزوں کو مان رہے ہیں، اور بے حقیقت چیز کو ماننا ہی اس کا نام شرک ہے، اصل میں یہ ہے اصل میں، ان الحکم الا للہ، یہ تعویذاں، یہ گنڈے، یہ منتر، جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں مجھ سے، وہ کر دیتے ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، میرے پاس فلاں جنا ہے، فلاں جنا میں وہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اتنے بڑے، کچھ نہیں کر سکتے، یہ سب غلط باتیں، سب بندنا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کوئی اختیار کسی کو دیا ہی نہیں، ایسا کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، اتنے کرتے اتنے کرتے بولتے گھر میں مچھر نہیں نکال سک رہے، آل آؤٹ لگا کے بیٹھے ہوئے مجھے، ارے بھائی کوئی منتر تو ہونا، منتر پڑھ دو، مچھر تو نہیں آنا نا، وہاں بھی 4 آل آؤٹ گھر میں لگے ہوئے، ارے کیا ہے مچھر بہت ہو گئے بھائی، آپ کا منتر، آپ کے جنات مچھروں کو بھی نہیں بگا سک رہی، مچھر بھی نہیں، پھر بڑے بڑے دعوے، سوچو آپ ذرا، عقل استعمال کرنا ہے، کامن سینس یوز کرو، بولا قرآن ہمیشہ، افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے، کیا تمہیں اتنی بھی شعور نہیں ہے، کیا تمہیں اتنی بھی بدھی نہیں ہے، تتفکرون، غور و فکر کرو، کر رہے ہم نہیں، اور شاید وہ کر کے یہ کر کے وہ کر کے نہیں ہوتا ایسا، اللہ کا احسان مانیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے، ان تمام خرافات سے جو ہے نا آپ کو نکال دیا گیا ہے، ایک مومن صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان الحکم للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں کے متعلق بھی فرمایا، ما انزل اللہ، فرمایا بیماری کو اللہ اتارا ہے، وہ انزل لہ شفاء، اور اللہ اس کے لیے شفا کا، اس کی دوا کا بھی علاج کر دیا، یہ چھو چھا انتر منتر جنتر فنتر، یہ سب بے حقیقت چیزیں ہیں، آج غیر قوم یہ چیزوں کو چھوڑ رہی ہے، ہم تو مسلمان ہیں، کتنے بابا لوگ ہیں جو جناب عالی اس کنڈے میں پھنسے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو پولیس پکڑ رہی ہے، یہ سب چیزیں، اس کے باوجود بھی شور میں نہیں آ رہا ہوں، اللہ سے دعا کی، ایک ہی طریقہ اللہ کے نبی نے فرمایا، الدعاء صلاح المومن، مومن کا ہتھیار تو صرف دعا ہے، اللہ سے دعا کیجیے آپ، ابراہیم علیہ السلام دعا کیے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے، اور بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور شکر ادا کیجیے، قرآن پڑھیے، اسلام کی حقیقت کو سمجھیے انشاءاللہ، چونکہ یہ جو معاملہ تھا عقیدے سے تعلق تھا، اس لیے آپ کے لیے تھوڑا وقت زیادہ لگا ہے، اس لیے اس میں تھوڑی سی معذرت چاہتا ہوں، وقت زیادہ ہو چکا ہے معمول کے مطابق، بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔
السلام. نہیں آیا.